فرائنا انکسنمون کی زندگی۔ فرائنا انکسنمون کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ فرعون شاہی خاندان کی سب سے مظلوم ترین شہزادی تھیں۔ ان کے متعلق اب تک بہت ہی کم تاریخی معلومات دستیاب ہو سکی ہیں۔ ان کے والد کا نام فرعون آخناتن اور والدہ کا نام فرائنا نیفرآٹن نیفرٹیٹی تھا۔ فرائنا انکسنمون کی پیدائش تھیبس شہر میں سن 1348 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی 6 بہنوں میں اپنی 2 بڑی بہنوں میریٹاتن اور اسمنہ کرے کے بعد تیسرے نمبر کی چھوٹی بہن تھی۔ فرائنا انکسنمون کی شادی فرعون توتنخامن سے ہونے سے قبل ان کی پہلی شادی ان کے والد فرعون آخناتن سے بھی ہوئی تھی۔ فرائنا انکسنمون اپنے والد فرعون توتنخامن کی پیدا ہونے والی تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ فرعون آخناتن کی موت کے بعد جب فرعون توتنخامن کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جا رہی تھی تو عین اسی وقت فرائنا انکسنمون کی شادی بھی قدیم سلطنت مصر کے نئے بادشاہ فرعون توتنخامن سے کر دی گئی تھی۔ فرعون توتنخامن سے شادی کرنے کے بعد فرائنا انکسنمون کے گھر میں 2 جڑواں بیٹیوں کی پیدائش بھی ہوئی تھی، جو کہ اپنی پیدائش کے کچھ دن بعد ہی اپنے عین دور طفولیت میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ فرائنا انکسنمون کی زندگی کی داستان بے حد مظلومیت اور دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ شاید فرعون شاہی خاندان کی سب سے مظلوم ترین شہزادی تھی، جنہیں انتہائی کم عمری میں سب سے پہلے اپنے والد فرعون آخناتن سے شادی کرنی پڑی تھی اور ان کی وفات کے بعد پھر انہیں اپنے چھوٹے بھائی فرعون توتنخامن سے بھی شادی کرنی پڑی تھی، مگر فرائنا انکسنمون فرعون توتنخامن سے شادی کرنے کے بعد اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش و خرم رہا کرتی تھی، اس لیے انہیں فرعون کی وفادار بیوی ہونے کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ سن 1323 قبل مسیح میں فرائنا انکسنمون پر ان کے شوہر فرعون توتنخامن کی اچانک موت کے سبب ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی تھی اور شاہی خاندان کے افراد نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے اور انہیں اقتدار سے بھی الگ کر دیا گیا تھا۔ قدیم مصری سلطنت کے افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ہورمہب اور فرائنا انکسنمون کے نانا آئیا نے بالترتیب قدیم مصری سلطنت کے شمال اور جنوب کے حصوں کا مرکزی حکومتی کنٹرول الگ الگ سنبھال لیا تھا اور قدیم مصری سلطنت کے اقتدار پر اپنا ناجائز قبضہ جما لیا تھا۔ فرائنا انکسنمون کے نانا آئیا نے انہیں اپنے اقتدار کی حوث کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں بے حد مجبور کیا کہ وہ شاہی خاندان کا اقتدار بچانے کے لیے شاہی دستور کے مطابق ان سے شادی کر لیں، جبکہ فرائنا انکسنمون قطعی طور پر ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جب فرائنا انکسنمون کے نانا آئیا نے اس پر شادی کے لیے اپنے دباؤ میں مزید اضافہ کر دیا تو فرائنا انکسنمون نے اپنے آپ کو ان حادثات اور ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے ایک بے حد مشکل فیصلہ کر لیا اور انہوں نے شمالی ایشیا کی ایک قدیم ریاست ہٹی یعنی موجودہ ترکی کے فرمانرواں سوپی لیلیوما کو اپنی مظلومیت کی داستان غم سنانے اور مدد طلب کرنے کے لیے خط لکھا، جس میں انہوں نے اپنے ساتھ قدیم مصری سلطنت میں پیش آنے والے تمام حالات و واقعات تفصیل سے لکھے۔ یہاں یہ بات بے حد اہم اور قابل ذکر ہے کہ جس وقت فرائنا انکسنمون نے یہ خط اس دور کی قدیم مصری سلطنت کی قدیم سرحدی ریاست کے فرمانرواں سوپی لیلیوما کو لکھا تو اس وقت قدیم مصری سلطنت کی قدیم سرحدی ریاست ہٹی کے ساتھ سرحدی تنازعات کے سبب قادیش کے مقام پر شدید فوجی جنگ چل رہی تھی، جس کی قیادت قدیم مصری سلطنت کے افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ہورمہب خود کر رہے تھے۔ فرائنا انکسنمون کا تحریر کردہ یہ خط پیغام رساں بڑی مشکلوں سے قدیم ریاست ہٹی فرمانروا سوپی لیلیوما کو ان کی ریاست کے دارالخلافہ ہٹوسا کے شاہی محل میں لے کے پہنچا۔ اس خط میں فرائنا انکسنمون نے ہٹی فرمانروا سوپی لیلیوما سے درخواست کی تھی کہ وہ مصر میں تنہا ہیں اور بہت خوفزدہ بھی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر کی جنگ میں اچانک موت کے بعد قدیم مصری سلطنت کے اقتدار پر حریص لوگوں کے قبضے کے بعد ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے کہ جو وہ اقتدار کے لیے اپنے خاندان کو پیش کر سکیں، اس لیے انہیں ایک سہارے کی شدید ضرورت ہے اور وہ ان کی مدد چاہتی ہیں۔ آپ کے بہت سے بیٹے ہیں، آپ ان میں سے اپنے کسی ایک بیٹے کو مصر بھیج دیں کیونکہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔
ہٹی فرما رواں سپیلیلیوما کو آج تک مدد کے لیے اپنے کسی بھی دشمن ملک سے ایسا کوئی بھی خط یا پیغام موصول نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے اور فرائنا انکسنمون پر ہونے والے ظلم اور ستم کی یہ داستان پڑھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔